ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ہم اسے ہرگز مناسب نہیں سمجھتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک بنائیں. ذالک من فضل اللہ علینا. یہ حسن فکر، یہ حسن نظر بھی اس کے فضل سے ہے. یہ ہماری ذاتی کمال نہیں، اسی کا کرم ہے ہمارے اوپر بھی اور جن لوگوں پہ بھی اللہ نے یہ کرم کیا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یا صاحب السجن أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اے جیل کے دوستو، اپنے خوابوں کی تعبیر سننے سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھو اور مجھے بتاؤ کہ سجدہ رب کا ہونا چاہیے یا سب کا ہونا چاہیے؟ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. معبود کئی ہونی چاہیے یا ایک؟ سجدہ سب کا ہونا چاہیے یا رب کا؟ مشکل کشا کئی ہیں یا ایک؟ حاجت روا و کارساز کئی ہیں یا ایک؟ یہ جو تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس ان آستانوں کے جواز پر. تمہارا ضمیر بھی تمہارے ہر جائی پن پر تمہیں ملامت کرتا ہوگا. کبھی تم نے پوچھا اپنے ضمیر سے، او ہر جائیو، آگے کیا ہے جی؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ. یہ بھی توحید ہے کہ حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تو صدر مملکت نہیں بنتا، اللہ تو وزیر اعظم نہیں بنتا، اللہ تو خلیفۃ المسلمین. پھر ان الحکم الا للہ کے کیا معنی ہیں؟ معنی یہ ہے کہ دستور اور قانون اللہ کا ہوگا. اس دستور اور قانون کو وہ چلائیں گے جن کی اپنی جسم پر، اپنے وجود پہ بھی اللہ کے قانون کی حکمرانی نظر آئے گی. اور آپ خیر، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان الحکم الا للہ. نہیں ہے کوئی حاکم مگر اللہ ہی. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. اس نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کی جائے مگر کس کی؟ ذالک الدین القیم، ذالک الدین
القیم ان الحکم الا للہ. قوت حاکمہ بھی وہی، اس کی منشا کو حکمرانی کا حق ملنا چاہیے، دستور اسی کا، قانون اللہ کا، پھر معبود بھی وہی، مسجود بھی وہی، ہر جگہ موجود بھی وہی، علام الغیوب و کارساز و دستگیر بھی وہی. پہلے فرمایا ان الحکم الا للہ، پھر فرمایا ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ. جب تک اللہ کا قانون حاکم نہیں ہوگا، جب تک اس کے دستور کو قوت حاکمہ نہیں مانا جائے گا، توحید کے کوئی تقاضے پورے نہیں ہو پائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں کہ قوت ہو اللہ کے بے وفاؤں کے ہاتھ میں، اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھ میں، فیصلے کرنے کا اختیار اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھ میں ہو، اور توحید کے تقاضے پورے ہو جائیں، شرک کے دروازے بند ہو جائیں. ناممکن ہے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. مولوی صاحب کیا کرے گا؟ تجھے تو ویسے بھی انہوں نے امپلائیز میں سے بنا رکھا ہے، تنخواہ دار مولوی صاحب کیا کر لے گا؟ اس بیچارے نے تو خطبے میں اگر دو چار تیکھی باتیں کہہ دیں تو ملازمت ختم. کمیٹی کے اراکین حضرات کی چشم غضبناک کا سامنا کون کرے گا؟ علماء کرام اگر ہو سکے تو معاشی احتیاج سے نجات حاصل کرو. یہ بھی سیرت سرور کائنات ہے. کسب معاش کرو، تجارت کا راستہ اختیار کرو. ہمارے اسلاف نے محتاج بن کر زندگی نہیں گزاری. سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر عثمان ابن عفان سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر عبد الرحمن ابن عوف سے لے کر سید عبد القادر گیلانی تک اور شیخ مجدد الفسانی تک، شاہ اسماعیل شہید تک میرے اسلاف محتاج نہیں تھے، وہ امت پر بوجھ نہیں تھے. انہوں نے زکاتیں لے لے کے گزارا نہیں کیا، زکات دے دے کے سر اونچا کر کے زندگی گزاری. معاشی خود کفالت حاصل کرو علماء کرام، تجارت کرو نا، بلا معاوضہ پھر دین کی خدمت کرو. پھر میں دیکھوں گا مقتدی کیسے آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اب تو جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ امام صاحب پر حکمرانی کرتا ہے، دھوس جماتا ہے. اور امام صاحب بھی جمعے کے دن وہ ڈنڈا لے کے یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے یتیم زکات وصول کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور خطبہ یوں بھاگتے بھاگتے پڑھتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کچھ. اور مقتدی بھی اونگ اونگ کے سنتے ہیں کہ کب مولوی صاحب سر سے اتریں گے. حالانکہ ہفتے کے بعد مسلمانوں کو گائیڈ لائن دینا ہوتی ہے خطبہ. یہ ایسا نہیں کہ بھاگتے بھاگتے یوں ہی اکھڑے اکھڑے لہجے میں پڑھ لیا جائے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. الحمدللہ محمد رسول بارک اللہ پہلا خطبہ ختم، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر الحمدللہ، اور آخر میں ختم اور نماز شروع. ایسا نہیں ہے. ایک ہفتے کے لیے مسلمانوں کو آپ نے گائیڈ لائن دینا ہے کہ یہ ہفتہ آپ نے کیسے گزارنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کا ایک ایک جملہ فطرت کی آواز ہوا کرتی، اور فاروق اعظم کے خطبے کا جاہو جلال کا یہ عالم ہوا کرتا کہ پورا
پوری کائنات متوجہ نظر آتی تھی فاروق اعظم کے ایک ایک جملے پر. روح کائنات سمٹ آتی تھی امیر المومنین کا خطبہ سننے کے لیے. تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں. بات کہاں سے چلی تھی یہ؟ نہیں یہ جی میں عرض کرتا ہوں آپ شب پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا کے مصداق. آپ تو مجھے ایسا یاد دلائیں گے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہے گا پھر. تو مجھے خود ہی اپنے حافظے سے پوچھ لینے دیجئے. پہلے حکومت فیصلے کی قوت اللہ کے وفاداروں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. پھر شرک کے دروازے بند ہوں گے. ورنہ مولوی صاحب کیا کرو گے؟ گورنر صاحب ہی چلے جائیں گے قبر پر چادر چڑھانے کے لیے. آپ کیا کر لیں گے؟ وزیر اعظم صاحب ہی جا کے دودھ کی سبیل تقسیم کرنے سے آپ کیا کر لیں گے مولوی صاحب؟ آپ کی تو یہ حیثیت ہے کہ جلسے کی اجازت ملنا بھی آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے. قرآن سنت کو بیان کرنا ہو اور اس کے لیے آپ کو جلسہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے مسئلہ بنتا ہے. جی تو دین کیا ہے؟ اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو پھر مجھے بتائیے. ان الحکم الا للہ. اگر ہو سکتا ہے تو آواز ضمیر کی گہرائیوں سے نکالیے. دین کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. اور دوسرا حصہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ. حکومت اللہ کی اور سجدے پھر کس کے؟ جب حکومت اللہ کی ہوگی تو سجدے کس کے ہوں گے پھر؟ فرمایا ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ. حکم دیا ہے میرے رب نے کہ عبادت نہ کی جائے مگر اللہ ہی کی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ. زمین کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ سرگودا والو. قیام کس کے گھر کا ہونا چاہیے؟ طواف کس کے گھر کا ہونا چاہیے؟ عابد بن کر انسان قیام کس کا کرے؟ اور مصائب و مشکلات میں مدد کس سے مانگے؟ مصائب و مشکلات میں کسے پکارے؟ مسجود و معبود کون؟ ہر جگہ موجود ہو علام الغیوب کون؟ ذالک الدین القیم. جناب یوسف نے فرمایا یہی ہے دین قیم. یہ تو جناب یوسف کا خطبہ ہے جو انہوں نے جیل میں ارشاد فرمایا. اب سرگودا والوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں صدیق اکبر کا وہ خطبہ بھی آپ کو سناؤں جو انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ارشاد فرمایا. کتنی عجیب بات ہے. ربیع الاول میں یار لوگوں نے
بہت کچھ کہا، قوم نے بہت کچھ سنا، لیکن اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی بھی. میں پرچی نہیں پڑھوں گا، یہ پرچیاں خطرناک ہوتی ہیں. اچھا آپ دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ربیع الاول میں جلوس وغیرہ نہیں نکالے، انہوں نے دیواروں پر روشنی نہیں کی، دل کی دنیا کو اس کے رسول سے منور کیا. بیلنس رکھا انہوں نے، خوشی کا بھی اور دکھ کا بھی. خیریت تو ہے جی؟ بیٹھے نہیں، اس موقع پہ نہیں جانے دوں گا، اس موقع پہ نہیں جانے دوں گا. میرے عزیز دوستو، پھر میں نے روکا، میری بات سنو، آپ صرف میری بات سنیے، سب ٹھیک ہوگا، آپ بالکل بے فکر رہیں، بالکل ٹھیک ہوگا. ربیع الاول میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے ملت اسلامیہ کو، وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی. اور یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ تو ویسے بھی 12 وفات ہے. 12 ربیع الاول کی تاریخ میں مدینہ کے در و دیوار سے آنسو ٹپک رہے تھے. حسنین کریمین کی سسکیاں برداشت نہ ہو رہی تھی سننے والوں سے. اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے غم کا یہ عالم تھا. فرماتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الیام سرن لیالیا. میرے ابا کی وفات نے اس قدر مجھے دکھی کیا، اس قدر مجھے مغموم کیا کہ اگر ان دکھوں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حسنین رو رہے ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فاروق اعظم ان کے اضطراب کا یہ عالم ہے کہ شمشیر بکف ہو کے پھرتے ہیں. فرماتے خبردار اگر کسی کی زبان سے یہ آیا کہ ان محمد قد مات، گردن اڑا دوں گا. میں یہ جملے نہیں سن سکتا کہ کوئی کہے رحمت عالم فوت ہو گئے، سر قلم کر دوں گا. عجیب کیفیت ہے. صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے حجرہ عائشہ صدیقہ میں جا کر اپنے محبوب کے چہرہ انور سے چادر ہٹائی اور حضور کی جبین کو چوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا بوسہ لیا اور فرمایا طبت حیا و میتا. میرے محبوب تیرے حسن کو موت نے بھی نہیں گہنایا. تیری زندگی بھی حسین ہے، تیری موت بھی حسین ہے. پھر عرض کیا محبوبم تیری ذات پہ 2 موتیں کبھی جمع نہیں ہوں گی، یہ ضابطہ تھا جو لاگو ہو گیا. پھر بات تشریف لائے، فرمایا ابن خطاب علی رسلے کا، بیٹھو. فاروق اعظم کو بٹھایا، پورا مدینہ جمع ہو گیا کہ فاروق اعظم تو کہہ رہے تھے میں یہ جملہ سننا برداشت نہیں کروں گا، خبردار اگر کسی نے یہ کہا. لیکن اب صدیق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سنیں. صدیق کی بات تو حرف آخر ہے نا، کیونکہ یہ معتمد کردار ہے مکتب مصطفی کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا، فرمایا ان اللہ عمر محمدن، ان اللہ عمر محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وابقا. اللہ نے اپنے محبوب محمد کو مبارک زندگی دی اور جب تک چاہا باقی رکھا دنیا میں. حتی اقام دین اللہ واظہر کلمۃ اللہ. عربی سمجھنے والے ہی صدیق اکبر کے خطبے کی فصاحت سے لطف اندوز ہو سکیں گے.
فرمایا ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاہ حتی اقام دین اللہ واظہر کلمۃ اللہ وبلغ رسالۃ اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات وفي رواية من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وَإِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ تَامَّةٌ وَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرٌ مَّن نَّصَرَهُ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَهُوَ نُورٌ وَشِفَاءٌ. سمجھ گئے آپ؟ یہ ترجمہ بھی کرنا ہوگا. یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں ہم. اچھی بات ہے. میں نہ پنجابی میں نہیں، جو بات ہو رہی ہے اسی پہ گزارا کیجیے، اور یہ اچھی بات ہو رہی ہے. چسکے نہ لیا کیجیے، سمجھنے کی کوشش فرمائیے میرے عزیز. آپ کے چسکوں نے تو ٹھکانے لگا دیا سارا کچھ. فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو جب تک چاہا دنیا میں زندہ رکھا، مبارک زندگی عطا فرمائی، اور رحمت عالم نے بھی اللہ کی عطا کردہ زندگی کے ایک ایک لمحے کا حق ادا کر دیا. کیسے حق ادا کیا؟ اللہ کے دین کو قائم کیا، اس کی بات کو ظاہر کیا، رسالت کو پہنچایا، جہاد کیا، اللہ کے دین اللہ کے لیے سربکف تھے اور جہاد میں زندگی گزاری. پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا. یہاں ایک ضمنی بات آ گئی ہے ذہن میں، مجھے اجازت دیں گے آپ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی 8 تاریخ کو 12 کو وفات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے مشکیزے ڈالنے کا حکم دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر پانی ڈالا گیا. طبیعت میں کچھ سرور آیا، سکون آیا. صحابہ کو جمع کر کے رحمت عالم نے خطبہ دیا. فرمایا مہاجرین سے کہا انصار کا خیال، انصار سے کہا مہاجرین کا خیال کرنا. مہاجرین کی خدمات بتائیں، پھر انصار کا ایثار بتایا، پھر حقوق کی بات کی. وہ جو حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا ملخص بیان فرمایا. پھر فرمایا اللہ نے اگر مجھے دنیا میں کسی کو خلیل چننے کی اجازت دی ہوتی تو میں اپنے ابو بکر کو خلیل چن لیتا. سبحان اللہ. پھر فرمایا دنیاوی زندگی میں جس کسی نے بھی میرے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا سب کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر میرا ابو بکر میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب ہی دے سکتا ہے. پھر فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، ایک بندے کو اختیار دیا، چاہو تو
دنیا میں رہنا پسند کرو، میں دنیاوی زندگی کے لمحات بڑھا دوں گا جب تک تو چاہے گا۔ ایک بندے کو اللہ نے یہ چوائس دی، اگر چاہو تو دنیا میں زندہ رہو اور چاہو تو میرے جوار رحمت میں آ جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا پھر اللہ کے اس بندے نے کیا جواب دیا؟ رحمت عالم نے فرمایا اللہ کے اس بندے نے دوسری بات پسند کی۔ صدیق اکبر کی آنکھیں پھر برس پڑی۔ عجیب بصیرت اور تدبر دیا ہے اللہ نے صدیق اکبر کو۔ صدیق اکبر کی آنکھیں پھر برس پڑی۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ فرمایا یہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے اگرچہ کنارے میں اگرچہ اشارے میں رحمت عالم بات کر رہے ہیں لیکن شاید تم سمجھے نہیں، وہ یہ خود ہیں۔ وضاحت اس لیے نہیں کی کہ شاید تم سے یہ دکھ برداشت نہ ہو پائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہیں اور میرا محبوب مجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں یاد کر رہا تھا کہ اب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جوار رحمت میں اٹھا لیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا ثم توفاہ اللہ علیہ ذالک، لیکن تمہیں بھٹکنے کے لیے تو نہیں چھوڑا اللہ کے محبوب نے، انہوں نے محنت کی ہے، تمہاری تربیت کی ہے، خلوت میں جلوت میں غم میں خوشی میں دکھ میں سکھ میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مختلف لمحات میں اللہ کے رسول نے تمہیں قیمتی بنایا۔ وقت ترککم علی الطریقہ، تمہیں ایسے راستے پہ لگا دیا ہے کہ بھٹکنے کا امکان نہیں۔ لہذا تم میں سے جس کا معبود اللہ ہے اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے معبود پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، لیکن جس نے محمد کو معبود سمجھ لیا تھا وَيَزْعَمُهُ إِلَٰهًا، صدیق اکبر نے اپنے انداز میں وضاحت کر دی کہ رحمت عالم ہمارے معبود نہیں، محبوب ہیں۔ رحمت عالم ہمارے معبود نہیں، محبوب۔ فاتقوا اللہ ایھا الناس، بس اے لوگوں اللہ سے ڈرو، واعتصموا بدینکم، اور اللہ کے دین کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور دین کیا ہے؟ اگر آپ اونچی آواز سے کہہ دیتے تو میری تھکان اتر جاتی۔ دین کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، واعتصموا بدینکم وتوکلوا علی ربکم، تم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے۔ فإن دین اللہ قائم، اور توحید کا پرچم اونچا ہے۔ وإن کلمۃ اللہ تامہ، اللہ کی بات مکمل ہو گئی۔ وإن اللہ ناصر من نصرہ، اور اللہ اپنے وفادار بندوں کا حامی و ناصر ہے۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ وَهُوَ نُورٌ وَشِفَاءٌ، وہ اندھیروں میں روشنی بھی فراہم کرنے والا ہے۔ نور کیا ہے؟ قرآن۔ نور کیا ہے؟ قرآن۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن۔ ابھی ماریشس میں مجھ سے ایک سوال ہوا، برجستہ جواب آیا اس کے کرم سے۔ میں نے کہا رحمت عالم ہے تو انسان، رحمت عالم کی انسانیت اور بشریت کا انکار کرنا نص قطعی کا انکار ہے، نص قطعی کا انکار ہے۔ رسول اکرم کی بشریت کا انکار کرنا، رحمت عالم ہے تو بشر،
لیکن بے سر. یاد ہے نا؟ رحمت عالم ہے تو بشر لیکن بے سر ہے تو انسان. تو ایک صاحب نے مجمع میں کہا نور ہدایت. وہ میں نے کہا نور ہدایت کی اگر بات کرتے ہو تو پھر صرف حضور نور نہیں، صدیق اکبر بھی نور ہے، فاروق اعظم بھی نور ہے، عثمان ابن عفان بھی نور ہے، علی ابن ابی طالب بھی نور ہے، حبشے کا سیاہ فام بلال رنگت میں سیاہ ہونے کے باوجود نور ہے. پھر تو سارے صحابہ بھی نور ہیں اگر نور ہدایت کی بات کرتے ہو. وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، وہ اندھیروں میں روشنی بھی فراہم کرتی ہے اور بیماریوں کا علاج بھی مہیا کرتی ہے. پھر جناب صدیق اکبر کی زبان پر قرآن کی وہ آیتیں آئیں. فرمایا قال اللہ تعالی انک میت وانہم میتون. فاروق اعظم یوں دیکھ بھی رہے ہیں اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، داڑھی سے ہوتے ہوئے آنسو گریبان تک آ رہے ہیں. دیکھ بھی رہے ہیں ابو بکر تو بھی یہی کہتا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا صرف میں ہی نہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. وقال اللہ تعالی کل شیء ہالک الا وجہہ. وقال اللہ تعالی وما رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنی نبوت اور رسالت کا فریضہ ادا کر کے چلے گئے، آج ہمارا آقا بھی اپنے منصب کی تکمیل اور اپنے مشن کی تکمیل کر کے اللہ کے جوار رحمت میں چلا گیا ہے. اب یہ بے ہوش ہونے کا وقت نہیں ہے، ہوش میں آنے کا وقت ہے. قدم ڈگمگانے کا وقت نہیں، قدم ٹکانے کا وقت ہے. دیوانہ ہونے کا وقت نہیں، فرزانہ ہونے کا وقت ہے. ہم نے غم میں خود کو فراموش نہیں کر دینا، اپنے آقا کی امانتوں کو یاد رکھتے ہوئے. رحمت عالم نے جس راستے پہ ہمیں لگایا اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور اگر ہم دین کے تقاضے پورے کریں گے تو اپنا فائدہ ہوگا. اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، بس وہ تو شکر کرنے والوں کو جزا دیا کرتا ہے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور تمام صحابہ بھی غم کی تصویر بن گئے کہ ہاں یہ حادثہ ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں صدیق اکبر کی زبان سے قرآن کی یہ آیتیں جب ہم نے سنی تو یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہو رہی، اور بچے بچے کی زبان پر قرآن کی یہی آیتیں تھیں. انک میت وانہم میتون کل شیء ہالک الا نفسہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب یہ مرحلہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میرے جسم سے کپڑے نہ اتارے جائیں. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو نہیں اتارا گیا، اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. پھر جب کفن دیا گیا تو وہ کرتا اتار دیا گیا، برہنگی نہیں ہوئی. پھر نماز جنازہ کی بات آئی تو صدیق اکبر نے یاد دلائی رحمت عالم کی حدیث کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری وفات کے بعد میرے جسم کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دینا کہ سب سے پہلے جبرائیل امین مجھ پر نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر فرشتے پڑھیں گے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑا گیا.
پھر صحابہ کرام کی جماعت 10 12 14 15 کی جماعت آتی تھی اور درود و سلام اور وہ دعا جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ وہ پڑھتی رہی ہے جہاں امامت نہیں ہوئی. میرے عزیز دوست، اصل بات یہ تھی، اس موقع پر صہیونی لابی نے پروگرام بنا رکھا تھا. ہاں، یہ بات بھی مکمل کرتا جاؤں کہ نماز جنازہ کے بعد تدفین کا مرحلہ آیا تو پھر وہ حدیث نبوی سامنے آئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں دفنائے جاتے ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں حجرہ عائشہ صدیقہ میں رہنا پسند فرمایا تھا. ازواج مطہرات اور امہات المومنین نے بھی اسے پسند کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں داعی اجل کو لبیک کہا تو آپ کی قبر بھی وہیں تیار کی گئی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر الصحابہ کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تدفین کے بعد ہم سے پوچھا تم نے میرے ابا کو دفن کر دیا؟ ایک دکھی بیٹی اور وہ بھی فاطمہ الزہرا جیسی اپنے ابا کے متعلق پوچھتی ہے، وہ بھی محمد عربی جیسا، تم نے میرے ابا کو دفن کر دیا؟ زبان کے بجائے آنسو نے جواب دیا. صحابہ کرام کی آنکھیں برس پڑی تو سیدہ فاطمہ نے ایک جملہ فرمایا، کن ہاتھوں سے تم نے اللہ کے محبوب کے جسم پہ مٹی ڈالی تھی؟ عجیب کیفیت ہو گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں آخری لمحات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے، بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا تو قریب تھی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بیٹی کو. سیدہ قریب ہوئی تو آپ نے کان میں کچھ ایسی بات کہی کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی اٹھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہونے کا اشارہ فرمایا تو سیدہ فاطمہ قریب ہوئی، آپ نے کان میں کچھ ایسی بات کہی کہ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے لیکن سیدہ فاطمہ مسکراتے ہوئی اٹھی. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ تو ایسا وقت نہیں تھا کہ میں پوچھتی کیا بات ہوئی ہے، لیکن وفات نبوی کے بعد پھر میں نے پوچھا بیٹی اس روز کیا بات ہوئی تھی کہ اسی لمحے آپ رو دیں پھر اسی لمحے آپ ہنس دیں. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب ابا جان نے مجھے قریب کر کے کان میں بات کہی تو وہ یہ تھی بیٹی ہر رمضان میں جبرائیل امین آتے ہیں اور مجھ سے قرآن کریم کا دور کرتے ہیں صرف ایک مرتبہ، لیکن اس مرتبہ جبرائیل امین نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا، جس سے اندازہ ہے کہ شاید میں اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں اور اللہ کے جوار رحمت میں جانے والا ہوں. تو صبر کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا. اس پر میں افسردہ ہوئی اور میری آنکھیں برس پڑی. پھر دوسری مرتبہ جب ابا حضور نے مجھے بلایا تو میرے کان میں کہا فاطمہ حشر میں پہلی ملاقات تجھ سے ہوگی. تو آنکھوں میں آنسو کے باوجود یہ بشارت بہت بڑی تھی، یہ خوشخبری بہت بڑی تھی جس کی وجہ سے میں ہنس دی. اصل جو مرحلہ تھا وہ تھا امت کی آئندہ قیادت کے لیے قائد کا انتخاب. یہ بات آپ بڑی متانت سے سنیں گے. میں کہتا تو رہا ہوں ہمیشہ، میں نے کچھ آپ سے سلوگن بھی کہلوائے، لیکن کچھ ہماری پہچان بن گئی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. صہیونی لابی کا یہ پروگرام تھا کہ آئندہ قیادت کے مسئلے پر امت میں تفریق ڈال دی جائے، انہیں آپس میں لڑا دیا جائے. چنانچہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں اس سلسلے کا اجتماع ہوا کہ اب آئندہ قائد کون ہوگا. بعض انصار کا خیال تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو قائد چن لیا جائے، لیکن وہ جلیل القدر صحابہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور اعتماد حاصل تھا، انہوں نے اس مرحلے پر وضاحت کر دی کہ رحمت عالم نے اپنی مبارک زندگی کے پاکیزہ لمحات میں جس شخص کو ہمارا امام پسند فرمایا،
اپنی مبارک زندگی میں جس کو منصب امامت پر کھڑا کیا، اسلامک آئیڈیالوجی میں جو عبادت میں امام ہوتا ہے، جو دین میں امام ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی امام ہوتا ہے۔ تو جس شخص نے رحمت عالم کی مبارک زندگی میں اس امت کو 17 نمازیں پڑھائی ہیں اور خود سرور کائنات نے جس کو اس امت کا امام بنایا ہے، ہمارا آئندہ قائد بھی وہی ہوگا، اور وہ ابو بکر صدیق کے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ صدیق کی قیادت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہو گیا۔ میں یاد کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت دراصل فتنوں کے دروازے کو بند کرنے کا باعث بنی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کا وہ علاقہ جہاں پر امت مسلمہ نے صدیق کی خلافت و قیادت پر اتفاق کا مظاہرہ کیا ہے، وہ جگہ آج بھی سرسبز و شاداب ہے، ایک باغیچہ کی صورت میں۔ اللہ اگر آپ کو لے جائے تو مدینہ طیبہ میں جا کے وہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو مستشفیٰ پاکستان ہے، وہ جو ہے پاکستان ہاسپٹل، اس سے ذرا آپ آگے آئیں گے سارا عبدالعزیز کی طرف تو کونے پر یہ حدیقہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ وہی جگہ ہے حضرت سعد بن عبادہ کا مکان ہے، سید الانصار کا، جہاں صدیق اکبر کی خلافت و قیادت پر امت نے اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ وہ لمحہ اتنا مبارک تھا، وہ لمحہ اللہ کے نزدیک اتنا سعید تھا کہ امت بھی صدیق کی قیادت میں سرسبز و شاداب ہوئی، اور وہ سرزمین بھی آج تک سرسبز و شاداب نظر آتی ہے۔ اور آج میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں سرگودا کے دوستو، مطالبات ہم آج بھی کر رہے ہیں، مطالبات ہم ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، مطالبات شاید ہمارے آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، قیادت جب تک سالے ہاتھوں میں نہیں آئے گی، قراردادیں اور مطالبات جاری رہیں گے، صحیح فیصلے نہیں ہو پائیں گے۔ ختم نبوت کے مسئلہ کو صدیق اکبر کی قیادت میں جس انداز میں حل کیا گیا، اس مسئلے کا حل یہی تھا، اس مسئلے کا حل یہی ہے، اور قیامت تک اس مسئلے کا حل یہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ مسئلہ ختم نبوت کا وہی حل چاہتے ہیں تو پھر قیادت کا انتخاب صحیح کیجیے۔ قیادت کا انتخاب جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، ابھی آتے ہوئے آج جنگ میں کچھ دیر کے لیے ہم رکے سید صادق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت میں، چونکہ ملک سے باہر تھا، مفتی صاحب گواہ ہیں۔ یہ سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا میرے عزیز دوستوں۔ یقین کیجئے کہ کارکن میرا سرمایہ ہے، بے پناہ محبت کرتا ہوں میں آپ سے، لیکن یہ بات میرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے کہ 5 علماء کرام کو درندوں نے ڈھونڈ ڈالا، لیکن آج تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی گرفتاری نہیں۔ اور معاف کیجیے گا، مولانا مرحوم کی شہادت کے بعد بھی جن چرچیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، میں نے تو ہندی بھی کہا تھا، پشاور بھی انہی دنوں، کہ یہ توہین ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو نام لیے، موت سے چند لمحے پہلے جو نام لیے انہوں نے برسر عام، انہیں کیوں نہیں شامل تفتیش کیا گیا؟ وہ کون سی قوت ہے، وہ کون سی طاقت ہے کہ ان ناموں کو تفتیش میں بھی نہیں لایا گیا، FIR میں بھی نہیں لایا گیا؟ بس ہم صرف نعروں پہ گزارا کرتے رہیں گے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قیادت جب صحیح ہوگی تو فیصلے بھی صحیح ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں امت مسلمہ کے لیے 27 مہینوں میں جو بنیاد رکھی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تجزیہ یہ ہے کہ دور خلافت راستہ کے تمام ادوار میں، خلافت فاروقی، خلافت عثمانی میں جتنی بھی کامیابیاں ہوئی ہیں، ان سب کی بنیاد صدیق اکبر کی خلافت میں رکھ دی گئی ہے۔
بظاہر 27 مہینے کم سے کم مدت ہے جناب صدیق اکبر کی خلافت کی، لیکن باقی ساری کامیابیوں کی بنیاد یہی بن گئی۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، افغانستان اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پوری دنیا میں جہاں کہیں فرزندان